حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ پاکستان آنے کے کچھ عرصے بعد واپس ہندوستان اپنے عزیز اور اقارب سے ملنے گئے۔ مسلمانوں کے بعض ہندوؤں سے بھی کافی مراسم تھے۔ مولانا کی بھی ایک ہندو سے بہت زیادہ دوستانہ تعلقات تھے۔ جب حضرت رحمہ اللہ اپنے آبائی وطن پہنچے تو آپ نے اس ہندو کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، کس حال میں ہے اور کہاں ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ لالا جی بہت سخت بیمار ہے، ان کو بڑی خطرناک بیماری ہو گئی ہے اور اپنے گھر میں پڑے ہیں، کوئی جو ہے اس کے حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ مولانا اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ کافر کی عیادت بھی جائز ہے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو گھر والوں سے پوچھا کہ لالا جی کہاں ہیں۔ انہوں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں ہے۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عجیب ماجرا دیکھا کہ گھر والوں نے گھر کے ایک طرف دور ایک کونے میں ان کی چارپائی ڈالی ہوئی ہے، اس پر وہ پڑے ہیں، کیونکہ سارے گھر والے یہ کہتے تھے کہ اس کو بڑی خطرناک بیماری ہوئی ہے، اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمیں بھی لگ جائے گی، اور یہ تصور ہندوؤں میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سیدھا لالا جی کے پاس چلا گیا اور جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے پہچانا اور حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا خطرناک مریض ہوں کہ میرے پاس کوئی آ ہی نہیں سکتا، اور حضرت کیسے بے خوف اور خطر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، وہ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ میں جس بیماری میں مبتلا ہوں وہ تو ہے ہی ناقابل برداشت، لیکن اس سے بڑھ کر میرے لیے غم یہ ہے کہ میرے گھر والے بھی مجھ سے دور ہو گئے۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دوا کا وقت ہوا تو میں نے عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک لمبا سا بانس جس کے آگے ایک اینگل لگا ہوا ہے، گھر والوں نے اس کے اندر بالٹی لٹکائی، دوا اس بالٹی میں ڈالی اور دوا کو اس بانس کے ذریعے سے اس تک پہنچائی۔ لالا جی نے وہ بالٹی اس بانس سے نکالی اور پھر اسی بالٹی سے دوا نکالی اور اس کو پیا، اور پھر بالٹی واپس اس بانس میں لٹکا دی جس کو اس کے گھر والوں نے کھینچ لیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں نے اس کو تسلی دی۔ پھر میں تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اس نے عجیب بات کہی کہ حضرت میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مذہب سچا ہے اور ہمارا مذہب جھوٹا ہے، اس لیے کہ تم میرے پاس بیٹھے ہو، یہ اس مذہب کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہمارا مذہب سچا ہوتا تو میرے گھر والے اس طرح مجھ سے دور نہ ہوتے۔ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مذہب سچا ہے، لہٰذا جلدی سے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے فوراً اس کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھنے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک سنت پر عمل کرنے سے ایک کافر کو ایمان نصیب ہو گیا۔